ہماری اور آپ کی نشست کو پیدا ہمیں بچے کو عطا فرمائے. آج ہمارا بہت ریاست کے نام سے یا کسی میں یہاں پر بتا کر بیٹھے ہیں. آج اگر میں اپنے نوجوان دوستوں سے پوچھتا ہوں, آج جب میں اپنے نوجوان دوست سے پوچھتا ہوں, آج جب میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ جناب آپ جامع شریف کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں, تو آپ کے پاس ان کا کوئی جواب ہوگا کہ جامع شریف کیوں کی جاتی ہے. تو ہمارا نوجوان ہمیں جواب دیتا کیا ہے جانتے ہو, کہتا ہے کیا بتائیں, جب ہمارے ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ہماری دادی اماں جامع شریف کیا کرتی تھی. ہم ان کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے کہ جامع شریف کر رہی ہے, تو ان کو دیکھتے دیکھتے ہم بھی جامع کرنے لگے. میں پوچھتا ہوں کہ آپ جامع کیوں کرتے ہیں, تو کسی نے جواب دیا کہ ہمارے دادا ہم جامع شریف کرتے تھے اور جامع کے جامع 11 بجے کرواتے تھے, تو ہم بھی جامع شریف کرنے لگے. میں کہتا ہوں کیا یہ دین تمہارے باپ دادا کی بغوثی ہے, کیا یہ دین تمہارے باپ دادا کی جاگیر ہے کہ تمہارے نانا کرتے تھے تو تم کرنے لگے, تمہاری نانی کرتی تھی تو تم کرنے لگے, تمہارے دادا کرتے تھے تو تم کرنے لگے, تمہاری دادی کرتی تھی تو تم کرنے لگے. میں کہتا ہوں کہ یہ دین باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے, تمہارے باپ دادا کی تمہارے نانا نانا کی دین میں نہیں چلے گی. ارے دین میں چلے گی تو چلے گی, دین میں چلے گی ہمارے ایسا چلیں گے, تمہاری نہیں چلے گی. دین میں اولیاء کی چلے گی, دین میں طالب علم کی چلے گی. دیکھو میرے دوستو, آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگوں کو پیسے کی کیا ضرورت ہے, یہ علماء کو پیسے کی کیا ضرورت ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو آج ہمارا اور ریاست کے نام سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. دیکھو میرے دوستو, میں ایک اشارہ کر رہا ہوں, میرے اشارے میں میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو سلطان الاولیاء ہے کہ نہیں جواب دو, امام الاولیاء ہے کہ نہیں جواب دو. میں کہتا ہوں کہ سیدنا غوث اعظم کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. غوث اعظم کا عالم یہ ہے کہ وہ قطب الابصار ہے, غوث الارواح ہے, شہنشاہ اولیاء ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے تاجر ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ تجارت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ تجارت کر کے لوگ روپیے کماتے ہیں, باؤنس کماتے ہیں, دولت کماتے ہیں, ریال کماتے ہیں. لوگ بزنس اسی لیے کرتے ہیں کہ بزنس کرتے ان کو دولت کمانا ہوتی ہے. مگر جب غوث اعظم سیدنا قطب الابصار جب وہ امام الاولیاء ہے تو ان کو دولت کی کیا ضرورت ہے, ان کو روپیوں کی کیا ضرورت ہے, ان کو درہم و دینار کی کیا ضرورت ہے. غوث اعظم کا تو عالم یہ ہے کہ وہ زمین میں کھا کرواتے جو زمین سے دولت کے انصاف پیدا کرتے. غوث اعظم کا تو عالم یہ ہے. تو پھر آپ تجارت کیوں کر رہے ہیں, آپ بزنس کیوں کر رہے ہیں. تو دیکھو میرے دوستو, میں کہتا ہوں کہ یہ جو میں پگڑی باندھ کر آیا ہوں, یہ پگڑی باندھنا کیا ہے, پگڑی باندھنا کیا ہے, سنت. صبح فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ کیا ہے, ظہر کی نماز کے بعد جو آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں وہ کیا ہے, فجر کی نماز سے پہلے جو 2-4 رکعت آپ نے پڑھی وہ کیا ہے, مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت آپ نے پڑھی وہ کیا ہے, سنت. میں کہتا ہوں کہ صرف امامے ہی کا پڑھنا سنت نہیں ہے, صرف فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز کا پڑھنا یہی سنت نہیں ہے. مجھے بتاؤ کہ داڑھی رکھنا کیا, داڑھی رکھنا کیا ہے, برا کیا ہے, اچھا ہے نا. داڑھی رکھنا سننا ہے کہ نہیں ہے, سننا کہنا داڑھی رکھنا, داڑھی رکھنا اچھا ہے نا. جب داڑھی رکھنا سننا, جب داڑھی رکھنا اچھا ہے تو آپ نے سنیے. ایک طرف کہتے ہو داڑھی رکھنا سننا, ایک طرف کہتے ہو داڑھی رکھنا اچھا ہے, داڑھی رکھتے بھی نہیں ہو. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف داڑھی ہی کا رکھنا سنت نہیں ہے. آج ہمارا نوجوان گروپ, ہمارا نوجوان انسان, ہمارا نوجوان دوست ہم سے کہتا ہے کہ مولانا ہم گریجویٹ ہیں, ہم ایم اے ہیں, ہم ڈبل ایم اے ہیں. اور تاریخ کی بات یہ ہے کہ ہم نے کسی بورڈ میں ایم اے نہیں کیا, ہم نے انگریزی میں ایم اے کیا. نوکری نہیں. میں کہتا ہوں نوکری کیوں ڈھونڈتے ہو, نوکری کیوں تلاش کرتے ہو, کبھی کیوں تلاش کرتے ہو. غوث اعظم کیا کرتے ہیں, تجارت کرتے تھے نا. تو غوث اعظم تجارت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ تجارت کرتے ان کو دولت کمانا ہوتی تھی, بلکہ وہ تجارت اس لیے کرتے تھے کہ تجارت میں اس لیے کروں تاکہ رسول کی سنت والا ہو رہا ہے. تو تجارت کو اس لیے کر رہے ہیں کہ تجارت کرنا تو رسول کی سنت ہے, تو تجارت کو سنت سمجھ کے کر رہے ہیں. میرے دوست کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم انسانوں کے درمیان سے ولایت کا ایک مزاج مقرر کیا گیا ہے. اور ولایت کے مزاج کیا مقرر کیا گیا ہے, لوگوں نے ولایت کا مزاج یہ مقرر کیا
کہ اگر کوئی ہوا میں اڑ کر دکھا رہا ہے تو یہ مشکوک عقیدہ رکھنے والی قوم کہتی ہے کہ یہ کوئی اللہ کا وہی چل رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہوا میں اڑ کر دکھا دینا یہ ولایت نہیں ہے. ولایت اس کو نہیں کہتے ہیں. اگر کوئی پانی کی لہروں پر مسلح بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مشکوک عقیدہ رکھنے والی قوم کہتی ہے کہ یہ کوئی اللہ کے وہی نظر آ رہے ہیں کہ پانی کی لہر پر دکھائی دے رہے ہیں. آج بمبئی کا مثال یہ بنایا گیا کہ اگر کسی کے جسم پر بہت زیادہ لباس نظر آتا ہے تو یہ قوم اس کو ولی کہتی ہے. اور دوسرا مثال بمبئی کا ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں سارے کپڑے اتار کے ننگا بابا ہوتا ہے تو یہ قوم اس کو بھی کرتی ہے. تو بمبئی کے دادا کو ولی سمجھتے ہیں یا بابا کو ولی سمجھتے ہیں. لباس کی کثرت اور لباس کی قلت یہ ولایت کا پہچان نہیں ہے. آج مزاج کے بنایا گیا کرنے والی قوم نے کہ اگر کسی کو پوچھے کہ آپ چلا رہے ہیں وہ ولی ہے. اگر کسی کی آنکھوں میں ٹیچر چاہیے تو وہ ولی ہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے دکھاؤ کرنا ولایت نہیں ولایت. اور تو غوث اعظم صرف ولی نہیں ہے وہ تو سب اولیاء ہے. تو ولایت اس کو نہیں کہتے تو وہ رستے کا نمبر بتائے رستے کا بھتا ہوگا. ولایت اس کو کہتے ہیں ولی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو مطلع شریعت نہیں ہوگا. ولایت کا نام ہے کتاب رسول. ولایت کا نام ہے سنت رسول کا عامل ہونا. اگر وہ مطلع شریعت نہیں ہوگا تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. کتاب رسول نہیں کرے گا تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. میرے دوستوں کو بہت تجارت یہ نہیں کر رہے ہیں کہ تجارت کر کے دولت کمانا ہے. وہ تجارت اس لیے کر رہے ہیں کہ تجارت کر کے رسول کی سنت پر عمل ہو جائے. جب آپ تجارت کرنا دے اور تجارت کے لیے آپ اور دور کا دور تو آپ کئی قسم کے سفر کرتے تھے. کبھی تجارت کے سفر ہونا تھا, کبھی تبدیلی کے سفر ہونا تھا, کئی قسم کے سفر ہوتے تھے. جب آپ سفر کو سیکھتے جاتے تو آپ کے مکان پر غربا مساکین بے سہارا لوگ مریدین مقررین مجدین جمع ہوتے جمع ہوتے سوال کرتے گھر سے جواب ملتا کہ اب تو عادت کی گھر میں نہیں ہے. تمام کے تمام لوگ بغیر اپنا سوال پیش کیے واپس چلے جاتے. جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر سے واپس تشریف جاتے گھر سے معلوم ہوتا کہ غربا آئے تھے, مساکین آئے تھے, بیوان آئی تھی, بے سہارا لوگ آئے تھے, یتیم آئے تھے, سائل آئے تھے, مریدین آئے تھے, محدین آئے تھے, متعلقین آئے تھے, مریدین آئے تھے. اور سوال کرتے تھے آپ گھر میں نہیں تھے تو کہہ دیا گیا گھر میں نہیں ہے. آپ کو بڑا حال ہوا کہ میرے دروازے پر کوئی آ جائے اور وہ خالی ہاتھ لوٹ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تمام مریدین کو جمع کیا, تمام محدودین کو جمع کیا, تمام علماء کو جمع کیا, علماء معاصرین کو جمع کیا, ہم سب علماء کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ میرے لیے ایک ایسا دن طے کر دو کہ جس دن میں سفر نہ کیا کروں اپنے گھر کے موجود نہ کروں اور اعلان کر دو کہ اس دن کو قیام پر نہیں کریں گے, اپنے گھر میں موجود رہیں گے. تمام مریدین اس کے دن جمع ہوا کرے, متعلقین جمع ہوا کرے, علماء جمع ہوا کرے, سائے جمع ہوا کرے, یتیم جمع ہوا کرے, بیوائیں جمع ہوا کرے. اور سارا مہینہ میں نے تجارت کر کے کتنی دولت کمائی ہے. غریبوں کو تقسیم کر دیا ہو, یتیموں کو تقسیم کر دیا ہو, بیووں کو تقسیم کر دیا ہو. میرے لیے ایک ایسا دن طے کیجیے. تو جانتے ہو معاصرین علماء نے, ہم اصل علماء نے غوث اعظم کے لیے کون سا دن طے کیا؟ ایک ایسا دن غوث اعظم کے لیے طے کیا گیا کہ جس دن پروردگار اعظم نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ زمین میں جاؤ اور تھوڑی سی مٹی اٹھا کے لاؤ. جس دن جبریل کو حکم دیا گیا تو دن 10ویں کا تھا. آنے والی رات 11ویں تھی. حضرت جبریل زمین میں پہلی بار تشریف لائے تو جس مقام پر آج سارے جاوا کام ہوا ہے اس مقام سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی. جس دن یہ مٹی اٹھائی گئی تو دن 10ویں کا تھا. آنے والی رات 11ویں کی تھی. باغائے الہی سے بھیج دی گئی تو دن 10ویں کا تھا. آنے والی رات 11ویں کی تھی. اس مٹی کو تنظیم میں ہٹا دیا گیا تو دن 10ویں کا تھا. آنے والی رات 11ویں کی تھی. پروردگار عالم نے حضرت آدم سے مٹی کا مسئلہ مجسمہ میں یاد کیا تو دن 10ویں کا تھا. آنے والی رات 11ویں کی تھی. حضرت آدم کو جنت میں چڑھایا گیا تو دن 10ویں کا تھا. آنے والی رات 11ویں کی تھی. حضرت آدم کو جنت میں دنیا میں اٹھایا گیا تو دن 10ویں کا تھا. آنے والی رات 11ویں کی تھی. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو دن 10ویں کا تھا. آنے
सलाम को नसीहत फरमाई, वसीयत फरमाई कि मेरी तौबा मुस्तफा के वसीले से कबूल हुई है। तुम्हें जब कोई मुश्किल पेश आए तो मुस्तफा के वसीले से दुआ करना, दुआ कबूल होगी। करते हैं तो जिंदगी का था आगे वाली बात जानने की थी, और जब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई है तो जिंदगी का था और आगे वाली बात जानने की थी। और जब अचानक क़यामत कायम होगी तो जिंदगी का होगा और आने वाली बात जानने की होगी। एक ऐसा तारीखी दिन, एक ऐसा तारीखी दिन हज़रत गौसे आज़म के लिए मुआज़िन उलमा ने तय कर दिया। जब ये दिन तय किया गया, मुआज़िन उलमा ने आपके लिए तारीखी दिन तय किया, उस दिन से गौसे आज़म को याही वाला पीर के नाम से पहचाना जाने लगा। उस दिन से गौसे आज़म याही वाले पीर के नाम से मशहूर हो गए और उस दिन से आज तक याही शुरू हो गई। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ ये याही का फलसफा है, ये याही का फलसफा मैं बयान करता जा रहा हूँ। वक्त इतना किफायत नहीं कर रहा है कि मैं कोई तफसीली आपसे करूँ और मैं किताब की पुष्टि में आपको गहरा का बताऊँ। इस वक्त किताब की पुष्टि में कराने का वक्त नहीं है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने की सादत की है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी महफिल को, हमारे और आपकी नशिस्त को अपनी बारगाह में दर्जे कबूलियत अता फरमाए। औस को या औस कहते कहते बन जाते हैं औस, वाजगी मिल जाती है। तू ख्वाजा का दम भरते थे, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों है शाहिद, मुइज़